نجران، یہ دونوں کہاں کے تھے؟ نجران مقام کے تھے. الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یریدانی ان یلاعناہ، چاہتے یہ تھے کہ ایک دوسرے پر ملاعنہ کریں، یعنی کہ اب تم سچے ہیں کیا ہم سچے ہیں، بحث ہوا ایسا، تکرار، کیا ہے، نہ تیری نہ میری، سب کچھ ہو گیا. اب حق کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو ملاعنہ کرنے کے لیے دونوں حضرات اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. قال فقال احدهما لصاحبه، جب تیار ہو گئے اور معاملہ جب دیکھا کہ مباہلہ یا ملاعنہ کرنے کے یہ لوگ لائق نہیں ہیں، یقیناً وہ لوگ جھوٹے تھے، ان کا ضمیر، ان کا دل گواہی دیتا تھا اس بات پر کہ وہ جھوٹے ہیں، اور ایک وقت کے نبی کے ساتھ ملاعنہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کے لیے بربادی کو طے کرنا تھا. تو ان میں سے ایک صاحب نے اپنے دوسرے صاحب سے کہا، یا انہوں نے رائے مشورہ کیا، کہا لا تفعل، ایسا مت کرو، ملاعنہ مت کرو. فواللہ، یقیناً قسم اللہ کی. دیکھیے غور کیجیے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں نا، یہ صحیح بخاری کا ہی متن ہے، کنٹینٹ ہے جو آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. وہ کون ہے؟ عیسائی ہے، عیسائی ہے نا، عیسائی. اور صحابہ جو معاملہ ہوتا تھا اس کو لفظ بلفظ جوں کا توں پیش کرتے تھے، ہے نا. عیسائی ہے، عیسائی کے پادری ہے، عیسائیت کے جانکار ہیں، غیر مسلم ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تفعل، ایسا مت کرنا. واللہ، قسم اللہ کی. کسی قسم کھا رہے؟ کسی قسم کھا رہے؟ اللہ کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر اللہ کو ماننے والا صحیح ہو سکتا؟ ہر اللہ کو ماننے والا موحد اور توحید پرست ہو سکتا؟ نہیں. اس وقت کے زمانے کے جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ جانتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، اس لیے اسلام کے دائرے کے باہر ہو گئے. جس طرح عیسائیوں نے اللہ کو مانا، اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ مانا، مگر اللہ کا بیٹا کھڑا کیا تو مشرک قرار دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، اسٹیچو بنایا، کافر قرار دیے گئے. میں کہتا پھر یہی حرکت اگر مسلمان کرے پھر بھی یہ مسلمان کیسے رہتا ہے؟ موحد اور توحید پرست کیسے رہتا ہے؟ آپ کو پتا ہے بات توحید کی نکلی ہے، اس لیے آپ کے آگے بات رکھ رہا ہوں کہ عیسائیوں نے کیا عقیدہ رکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا. بیٹا کب ہوتا ہے؟ آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی اولاد کب کہلائے گی؟ جب آپ کا ایک عنصر، ایک پارٹ، آپ کے جسم سے ایک پارٹ آپ کی اہلیہ کے اندر پہنچ جاتا ہے. آپ کا ایک حصہ ہے نا، آپ بولتے ہیں بیٹا ہے، میرا حصہ ہے، میرا ایک پارٹ ہے. وہ حصہ جب پہنچتا ہے اور آپ کی اہلیہ، آپ کی محترمہ جب اس کو جنتی ہے، تب جا کے آپ کا وہ بیٹا بنتا ہے. آپ کے پاس سے کوئی حصہ نکلنا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا کیسے ہوئے کہ اللہ سے نعوذ باللہ کوئی حصہ، کوئی پارٹ نکلا؟ اگر عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سے کوئی حصہ نکلا اور اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اگر یہ عقیدہ شرکیہ ہے تو قسم اللہ کی یہ بھی عقیدہ شرکیہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، نور میں سے نکلا ہوا نور. ارے نور میں سے کوئی نور نکل رہا تو اس کا حصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ماننا چاہتے ہو؟ مانو. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نور میں سے نور نکلا تو اللہ کا نور کا حصہ ہو گیا. تو گویا کہ نور سے نکلا ہوا نور ہی ہے، گویا کہ خدا سے نکلا ہوا خدا ہی ہے. اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھے تو یہ کافر اور مشرک نہیں کہلائے گا. موٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک گلاس میں دودھ بھرا ہوا ہے، اس میں سے آدھا گلاس نکال کر میں دوسرے گلاس میں ڈالتا ہوں، دوسرے کٹورے میں ڈالتا ہوں. اگر یہ دعویٰ کروں کہ وہ پانی ہے، آپ مانیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ارے وہ بھی دودھ ہی ہے کیونکہ دودھ سے نکلا ہوا ہے. جب دودھ سے نکلا تو دودھ ہی رہے گا، تو نور سے نور نکلے گا. خدا سے کوئی چیز نکلے تو خدا کہلائے گی، منہ سے نہیں بول رہے مگر عقیدہ تو یہ رکھ رہے ہو کہ نور من نور اللہ کا عقیدہ. لوگ کہتے ہیں بڑی موضوع من گھڑت حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کرتے، کہتے ہیں سب سے پہلے ایک نور تھا،
اس نور سے ایک نور نکلا جس کو نور محمدی کہتے ہیں، اس نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی. استغفر اللہ، جھوٹی بات ہے یہ، نبی کے نام پر جھوٹی بات. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں استغفر اللہ، بڑا ہی گھنونا گندا شعر ہے عقیدے میں کفر و شرک بھرنے والا، کہ کیا خدا اگر نہ محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر نہ محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. استغفر اللہ، مطلب اللہ ہی نہ ہوتا اگر نبی نہ پیدا ہوتے. مطلب اللہ کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے، اللہ کی اوقات ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ عقیدہ رکھنے والا پھر بھی مسلمان، پھر بھی موحد، اور عیسائی صرف یہ مان لے کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، وہ کافر، مشرک، جہنمی، اور پتہ نہیں کتنے فتوے عیسائیوں کے نام پر لگ جاتے ہیں. اور مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھے تو پھر بھی مسلمان، پھر بھی یہ موحد، پھر بھی یہ توحید پرست، سارے مسلمان سب سے اچھا مسلمان، سنی، کٹر سنی. کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مت ماری گئی ہے. کیا بولتے ہیں مراٹھی میں؟ متی ماری گئی ہے. جب عقل نہ ہو، جب عقل کا استعمال نہ ہو تو 100 سیڑھیاں بھی بیکار ہے. اگر عقل نہ ہو تو ایک چھوٹی سی دیوار ہے نا، 100 سیڑھیاں ڈال دو آپ، پھر بھی آپ وہ دیوار پھیلا نہیں سکتے. کیوں؟ عقل نہیں ہے. عقل ہو تو سیڑھی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چلایا جا سکتا ہے، ورنہ ایک ہی سیڑھی کافی ہے. جب جن کی عقل پر شیطان نے قبضہ کر لیا ہو، ان کو توحید کہاں سمجھ میں آئے گی؟ بارہ کہتا ہوں کہ حق بات کو سمجھنے کے لیے، یاد رکھیے، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حق بات کو سمجھنے کے لیے نہ دلائل کی ضرورت ہے، حق بات کو سمجھنے کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے، حق بات کو سمجھنے کے لیے نہ سمجھداری کی ضرورت ہے، حق بات کو سمجھنے کے